آپ کی بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے سورہ قیامہ اور سورہ ملک کئی بار پڑھی ہوگی۔ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت چھپی ہوئی ہے، ایک بات چھپی ہوئی ہے جس کو آپ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف سرسری طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، یعنی تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق یا تفاوت دیکھتے ہو سو تم کتنی ہی نظر دوڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تم کو کوئی فرق۔ آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تفاوت، جس کا ترجمہ ہم اکثر فرق کرتے ہیں، لیکن تفاوت کا ایک اور مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اتنا فاصلہ پایا جائے کہ ان کا آپس میں تعلق اور ربط ٹوٹ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری کائنات کے مادی قوانین میں کہیں کوئی گیپ نہیں ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یعنی انسان اپنے نفس پر، خود اپنے نفس پر ایک گہری بصیرت اور نظر رکھتا ہے، چاہے وہ پھر کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اب ہم دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تفاوت سے پاک بنایا، وہاں کوئی درار نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اپنے اندر فاصلہ اور تفاوت پیدا کر سکتے ہیں۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں کی۔ اب انسان اپنے اندر بہت سارے فاصلے پیدا کرتا رہتا ہے، وہ اس طرح کہ اس کا دل کچھ اور چاہتا ہے اور اس کی زبان کچھ اور چاہتی ہے۔ وہ دھوکے بازی کرتا ہے حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے حالانکہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہیں سے انسان کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور بے چینی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کائنات اس لیے پرسکون ہے کیونکہ اس کے اندر میں اور باہر میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ستارے وہی کر رہے ہیں جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں، سورج وہی کر رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے، اور بادل وہی کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لیکن انسان کی اندر کی بصیرت اسے سچ بتا رہی ہوتی ہے اور بہانے اسے جھوٹ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اندر کی بصیرت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ زنا ہے، زنا کرنا غلط ہے، لیکن انسان یہاں بہانے بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اندر کی بصیرت کہہ رہی ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا برا ہے، لیکن پھر بھی انسان ظالم بن جاتا ہے۔ یہ گیپ جسے قرآن نے تفاوت کہا ہے، جب انسانی شخصیت میں آتا ہے تو انسان اپنا سکون کھو دیتا ہے۔ محبت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی کائنات کو جبراً یعنی بائلو کامل بنایا، مگر انسان کو دعوت دی کہ وہ شعوری طور پر یعنی بائی چوائس اپنے اندر کے اور باہر کے تفاوت کو ختم کرے۔ انسان کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو جاتا ہے، اس دن وہ کائنات کے اسی عظیم نظم کا حصہ بن جاتا ہے جہاں کوئی غیب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ میں نے کائنات کو بنانے میں کوئی تفاوت، کوئی گیپ نہیں کیا، تو تم بھی اپنے اندر کے تفاوت کو، اپنے اندر کی غیب کو ختم کر سکتے ہو۔ لیکن ہم ضدی ہیں، ہم اپنی روح کی آواز کو نہیں سنیں گے، ہم اپنی روح کی پاکیزگی کو ختم کر کے اپنے نفس کی پیروی کریں گے، ہم گناہوں کی طرف جائیں گے اور اپنی سچائی سے تک آپ کے اندر تضاد رہے گا، آپ ادھورے رہیں گے۔ جب تک آپ اپنی بصیرت کے سامنے بہانے لاتے رہیں گے آپ بے چین رہیں گے۔ جس دن آپ نے اپنی بصیرت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے بہانوں کو چھوڑ دیا، اس وقت آپ کا وجود بھی سورہ ملک کی اس آیت کی طرح بے عیب ہو جائے گا جہاں تفاوت کا کوئی نام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر کے تضاد کو ختم کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، اور جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔